فرشتے، جنت، جہنم، پل صراط، یہ سب اسی میں داخل ہیں کہ اندر یہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، اللہ اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے، نہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ تنے تنہا ساری کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہی کر رہا ہے۔ گرمی کا آنا، سردی کا آنا، دن کا بڑا ہونا، دن کا چھوٹا ہو جانا، رات کا لمبی ہو جانا، چھوٹی ہو جانا، زیادہ بارش ہونا، کم بارش ہونا، کسی گھر میں بچے اور بچیاں دونوں کا پیدا ہو جانا، کسی گھر میں صرف لڑکوں کا پیدا ہو جانا، کسی کے یہاں صرف لڑکیوں کا پیدا ہو جانا، اور کسی کے یہاں کوئی پیدا نہ ہو، اور کسی کی موت بچپن میں آ جائے، کسی کے ادھیڑ عمر میں آ جائے، کسی کی جوانی میں آ جائے، کسی کی شادی کے وقت میں آ جائے، کسی کی شادی کے بعد میں آ جائے، کسی کی بچے کی پیدائش کے وقت میں آ جائے۔ یہ سب اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ اکیلا اللہ ہی کر رہا ہے، اس میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے بہت زیادہ مال دے دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے مال میں کمی کر دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے ملک عطا کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اتار دیتا ہے۔ یہ سب اعتقادات میں شامل ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ کا جو طریقہ ہے، آپ کی جو سنتیں ہیں، یہ سب انسانوں کے لیے دنیا آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ جس کی زندگی میں نبی کا جتنا طریقہ ہوگا، جتنی سنتیں آئیں گی، وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہوتا چلا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے۔ اور یہ بھی اعتقاد رکھنا کہ اللہ کے بعد میں اگر کسی کا مقام ہے، کسی کی حیثیت ہے، تو وہ صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ کے بعد ہمارے نبی کا مقام ہے، اور پھر ہمارے نبی کے بعد میں سارے نبیوں کا مقام ہے، اور نبیوں کے بعد میں سارے انسانوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے، اس کے بعد عمر فاروق کا ہے، اس کے بعد عثمان غنی کا، اس کے بعد حضرت علی کا۔ یہ اعتقادات میں ہی شامل ہیں سب۔ اور ہمارے سیدھے کاندھے پر بھی فرشتے کا ہونا، بائیں کاندھے پر فرشتے کا ہونا، اس کا بھی اعتقاد رکھنا ضروری ہے، چاہے ہمیں دیکھتے نہیں ہیں۔ یہ اعتقادات میں شامل ہیں سب۔ اور بڑی تفصیل کے ساتھ میں کتابوں میں اس کو بیان کیا گیا ہے، میں اس وقت میں اس کو بیان نہیں کر رہا۔ ایک بات اور یہاں پر ہے کہ دنیا کے سارے ولی، سارے قطب، سارے ابدال، سارے غوث مل کر بھی کسی صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بلکہ صحابی کا مقابلہ دور کی بات ہے، صحابی کا جو اونٹ ہے، جو گھوڑا ہے، ان کی جو ناک میں گرد و غبار داخل ہو جاتی ہے، اس کے برابر بھی سارے اولیاء مل کر نہیں ہو سکتے۔ اتنا اونچا مقام سارے صحابہ کا ہے، اور سارے صحابہ مل کر کسی نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو ولی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ بھی اللہ ہی کا محتاج ہے۔ اس کو مشکل کشا سمجھنا، اور اس سے اپنی حاجتیں مانگنا، اور اگر کسی اللہ والے کا مزار بنا ہوا ہے، اس کے پر چادر چڑھانا یا سر ٹیکنا، یا اسے جا کر کے یوں کہنا آپ ہمارا یہ کام کر دو، آپ ہمیں بچے دے دو، یہ سب کا سب غلط ہے، اور یہ اللہ کی خدائی میں، اللہ کی ذات میں شریک کرنا ہے، جو بالکل ناجائز ہے اور بالکل منع ہے۔ یہ سب اعتقادات نہیں ہے۔ دوسرا شعبہ ہے عبادات کا۔ عبادات میں سب سے اہم نماز کا پڑھنا ہے۔
ہر مسلمان پر نماز کا پڑھنا ضروری ہے، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کو کہا کرو، اور 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس پر سختی کرو، تنبیہ کرو، اسے کچھ نہ کچھ مارو۔ تو اور یہ فرمایا کہ جو نماز نہ پڑھے اس کا اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ اور نماز کا درجہ ایسا ہے دین میں جیسا کہ بدن میں سر کا درجہ، اگر سر کو کاٹ دیا جائے تو نیچے والا یہ جسم کسی کام کا نہیں رہتا، یہ بیکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر اسلام میں سے نماز کو نکال دیا جائے تو پھر یہ دھڑ ہے بغیر جسم کے، اس سے کوئی کام ہونے والا نہیں ہے۔ اگر اس وقت میں ہم غور کریں تو 100 میں سے 10 مشکل سے نمازی نکلیں گے، عورت اور مرد سب مل کر کے۔ عورتوں کوئی فرصت نماز پڑھنے کی نہیں ہے، مردوں کوئی فرصت نہیں ہے۔ مردوں کو دکان سے، کھیتی سے، کاروبار سے، تاش کھیلنے سے، جوا کھیلنے سے، موبائلوں کے دیکھنے سے، ٹی وی کے دیکھنے سے، ادھر ادھر پھرنے سے ٹائم ہی نہیں نماز پڑھنے کا۔ اذان کی آواز آتی رہتی ہے کانوں میں اور وہ ٹالتے رہتے ہیں جیسے کسی اور کے لیے اذان ہو رہی ہو، حالانکہ یہ اذان صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے، ایمان والوں کے لیے اعلان کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی جانب سے اللہ بلاتا ہے اپنے گھر میں، لیکن اللہ کے اس منادی کی اور اس مؤذن کی آواز کو کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ ابھی کوئی بڑا آدمی آ جائے اس کی طرف سے اعلان ہو، سب مجمع پر اکٹھا ہو جائے گا۔ تو اللہ کے منادی کی کوئی قدر بھی نہیں رہی ہے۔ اور جب تک یہ مسلمان نمازوں پر نہیں آئے گا، جب تک یہ مسلمان نمازوں کا اہتمام نہ کرے گا، اس وقت تک اس کی کون حفاظت کرے گا، کون اس کی مدد کرے گا؟ یہ تو اللہ کے ذمے سے بری ہو جاتا ہے کہ تو جان اب تیرا کام جان۔ تو سب سے اہم چیز نماز کا پڑھنا ہے۔ عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ اذان کا وقت اذان ہو جائے اور نماز کا وقت آ جائے، فوراً نماز کی تیاری کی جائے اور اپنے مسائل کو نماز کے ذریعے سے ہی حل کیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی بیوی ہم سب کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عائشہ اگر تیرے جوتے بھی ٹوٹ جائیں، جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو نماز پڑھ کر اللہ ہی سے کہے۔ تو سارے مسائل کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز سے جوڑا تھا کہ تنگی آ جائے، کھانے کے اعتبار سے تنگی ہو، بیماری کے اعتبار سے کوئی پریشانی ہو، گھریلو کوئی پریشانی ہو، کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ ہو، اہتمام سے وضو کیا جائے، نماز پڑھ کر کے اللہ سے کہا جائے، کیونکہ سارے مسائل کو حل کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ اور مرنے کے بعد بھی سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ اگر نماز صحیح نکل آئی تو بعد کے سارے اعمال ٹھیک نکل آئیں گے، اور اگر نماز میں کمی آ گئی تو پھر سارے اعمال میں کمی آتی چلی جائے گی، اور پھر اس کا مسئلہ آخرت کا بگڑتا چلا جائے گا۔ یہاں تک فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام جو نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں وہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں، اور جو نماز نہیں پڑھتے میری آنکھوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اب یہ کلمہ پڑھ رہا ہے زبان سے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یوں کہہ رہا نبی محمد ہے، لیکن نبی کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، اور نبی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کو تیار نہیں ہے۔ اس لیے سب سے اہم چیز ہے نمازوں کا اہتمام۔ فرض نماز بھی پڑھی جائے اہتمام کے ساتھ، اور نفل نمازوں کا بھی اہتمام کیا جائے، اور اللہ سے پوری انسانیت کے لیے دعائیں مانگی جائیں۔ اور اس کے بعد میں روزہ ہے۔ روزہ سال میں ایک مرتبہ فرض ہوتا، بس 1 مہینے کا، لیکن اس کو بھی آدمی چھوڑ دیتا ہے۔ اب کہ جو رمضان گیا ہے اس میں تو لوگوں کے پاس اتنے کام بھی نہیں تھے، اپنے گھروں میں رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی روزے ہی نہیں رکھے لوگوں نے۔ روزہ رکھنا یہ متقی بننا ہے، روزے کے بغیر آدمی متقی نہیں بنتا۔ روزے کا مقصد ہے فرض ہونے کا متقی بنانا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تمہارے پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب روزے نہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے ہم خود بھی، ہماری جتنی یہاں پر یہ بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ سب نیت کریں کہ نمازوں میں آگے پیچھے نہیں کرنا ہے۔ آپ دیکھو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
گھر کا سارا کام کرتی ہیں، گھوڑے کا کام بھی کرتی ہیں، اور رات میں عشاء کے بعد وضو کر کے مصلی پر نماز پڑھنے کھڑی ہو جاتی ہیں، اور صبح کی اذان ہو جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں اللہ تیری رات کتنی چھوٹی ہو گئی۔ یہ سارے کام گھر کے کرنے کے بعد اور پھر ساری رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ یہ عورتوں کا اس زمانے کا حال تھا، لیکن اب تو فرصت ہی نہیں ہے، اب نماز پڑھنے کی فرصت بھی نہیں۔ پہلے تو یہ موبائل مرد ہی رکھا کرتے تھے، اب تو یہ بڑے بڑے موبائل عورتوں کے ہاتھوں میں بھی آ گئے، اور اس میں پتہ نہیں عورتوں کو کیا کام ہے اس سے۔ بھئی موبائل کا سننا یا بات کرنا یہ دو ہی تو کام ہے اصل۔ عورتیں کیا کریں گی اس میں؟ کون سا کاروبار کر رہی ہے اس سے، کون سی تجارت کر رہی ہے اس سے؟ لیکن نہیں بڑا موبائل، اور راستوں میں بڑا موبائل ہاتھ میں لے کے چلتی ہیں، پتہ نہیں کتنا اچھا لگتا ہے، کتنی خوبصورتی آ جاتی ہے۔ یہ تو بات سمجھ میں آتی ہی نہیں کہ موبائل بھی ہاتھ میں لے کے چلیں گی دکھاتے ہوئے سب کو۔ یہ سب کی سب عیسائیوں کی محنت اور یہودیوں کی محنت اتنی مسلمانوں کے اندر اتر چکی ہے کہ مسلمان اب ان سے نفرت کرنے کو بھی تیار نہیں ہے، اور اس میں کودنا پھاندنا گانے اور نہ جانے اس میں کیا کیا دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور پھر بے حیائی بے شرمی بے انتہا بڑھ جاتی ہے۔ اب نہ یہ بیوی اپنے شوہر کا ادب کرنے کو تیار، نہ یہ بیٹی اپنے باپ کا ادب کرنے کو تیار، نہ یہ کچھ اور کرنے کو تیار۔ سارے بے حیائی کے اڈے گھروں میں آ چکے۔ پہلے تو بڑا ٹی وی، اسی سے نفرت کیا کرتے تھے لوگ، لیکن اب تو ٹی ویوں کا ابا آ گئے گھر میں۔ ٹی ویوں کا ابا ہر گھر میں کئی کے ہو گئے، اب بغیر اس کے جی نہیں لگتا۔ حالانکہ یہ اس کے لیے تو مناسب ہے جو اس کے بغیر اس کا کام نہ چلے۔ بھئی کاروباری لین ہے اس کی، یہاں سے اپنے کچھ وہاں بھیجے گا، وہاں سے یہاں بلائے گا، تو آسان ہے اس کے لیے تو یہ۔ لیکن جس کو کوئی اس طرح کی ضرورت ہی نہیں ہے تو وہ سارے کام ہو رہے اسی سے کہ 10,000 کا موبائل، 20,000 کا موبائل۔ ایک ملا جی دیکھو مولانا کیسا موبائل ہے، کہ بہت اچھا۔ بھیا کتنے کا؟ اور 1.5 لاکھ کا۔ وہ 1.5 لاکھ کے موبائل میں لا رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا یہ بتلاؤ اس سال کی زکوٰۃ تم نے کتنی دی؟ مجھے زکوٰۃ تو دی نہیں۔ بولے پھر زکوٰۃ دی نہیں تو بڑا موبائل رکھنے کی ضرورت کیا تجھے؟ زکوٰۃ جو فرض ہے وہ تو ادا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میں پوچھا نماز فجر کی پڑھی کہ جی نہیں، عشاء کی پڑھی کہ جی نہیں، وہ کیوں نہیں پڑھی؟ بس کیوں نہیں پڑھی ہے ہی نہیں۔ تو جو اعمال کرنے کے وہ تو کرنے کو تیار نہیں ہے، اب اسے لے کے بیٹھے رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ اسی میں قرآن پڑھنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ قرآن ویسے بھی رکھا ہوا سامنے۔ ہاں جب قرآن پاک نہیں ہے ہمارے پاس میں، دور دور تک بھی نہیں ہے، چلو اس میں پڑھ لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن قرآن پاک لکھا ہوا موجود ہے، اس کو تو پڑھ نہیں رہے، اب اسے لے کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسے ہمیں حرام نہیں کرا، لیکن اس کو پکڑنے میں بھی عبادت ہے، دیکھنے میں بھی عبادت ہے۔ وضو کر کے پڑھیں گے اسے تو ساری چیزوں کی عبادت ہے، اس میں تو ہے بھی نہیں۔ چلو کوئی مجبوری ہے، بس میں جا رہے ہیں پڑھ لو جی کرا پڑھ لو جی، لیکن اب تو ہر جگہ اسے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ عیسائیوں کی بے انتہا اسکیم ہے، تاکہ یہ اصل قرآن کریم کو ہاتھ لگانے کا جو ثواب ہے نا اس سے محروم ہو جائیں، اور دیکھنے کا جو ثواب ہے اس سے محروم ہو جائیں، اور وضو کر کے جو پڑھا جاتا ہے اس سے محروم ہو جائیں۔ اس میں تو وضو کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، تو رات بھر اس کو دیکھتی رہتی ہیں عورتیں بھی اب۔ اور آج کل کی خاص طور سے نوجوان بچیاں وہ تو ماہر ہیں اس میں، اندر گھستی رہتی ہیں، اور امی اگر پوچھنے لگ جائے نا بیٹی کیا کر رہی ہوں، ذرا وہ حل کر رہی ہوں، سبق دیکھ رہی ہوں میں، وہ سبق کچھ نہیں دیکھتی، پتہ نہیں کہاں پر گھسی رہتی ہیں۔ اور شیطان ایسا مسلط ہو جاتا ہے کہ اس کو سمجھنے کی فرصت بھی نہیں مل پاتی ہے۔ غرض یہ کہ ہم اعمال کی پابندی کریں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا دوسرا شعبہ عبادات کا، عبادات میں سب سے اہم نماز، اس کی فکر فرمائیں، قرآن پاک کی تلاوت اس کا اہتمام فرمائیں، اور کم سے کم صبح اور شام کی 3 تسبیح اس کا اہتمام فرمائیں۔ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کریں۔ سورہ کہف کے برکت سے دجال کے فتنے سے حفاظت ہو جائے گی۔ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہے، سب سے بڑا فتنہ۔ اتنا بڑا فتنہ ابھی تک پیدا نہیں ہوا جتنا دجال کا ہے۔ اس میں اچھے مسلمانوں کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، اور اچھے ایمان چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے، اور دجال کو خدا ماننے لگ جائیں گے۔ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے وہ۔
کہ سورہ کہف پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے حفاظت فرما دے گا۔ اس لیے اس کی فکر فرمائے، جو ہماری ماں بہنیں پڑھی ہوئی ہیں، بھائی پڑھے ہوئے ہیں، جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فکر فرمائے۔ اسی طرح تیسرا شعبہ ہے معاملات کا۔ معاملات، یہ جو گھر میں آپس میں رہ رہے ہیں یہ معاشرہ ہے، اور کہیں سے کوئی چیز خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، یہ ہے معاملہ۔ کسی قرضہ لے رہے ہیں، کسی کو قرضہ دے رہے ہیں، یہ معاملہ ہے۔ تجارت کرنا معاملات میں ہے، حکومت کرنا معاملات میں ہے، شادی کرنا معاملات میں ہے، رشتے کرنا معاملات میں سے ہے، بٹائی پر اپنا سامان دینا یہ معاملات میں سے ہے، کھیت دینا بٹائی پر یہ معاملات میں سے ہے۔ معاملات کا دین بھی بہت لمبا چوڑا ہے۔ صحابہ معاملات کے ذریعے سے دین کو دنیا میں پھیلایا کرتے تھے، اور صحابہ کے معاملات کے ذریعے سے دین دنیا میں پھیلا ہے۔ آج مسلمانوں کے معاملات بہت گندے ہو چکے ہیں۔ جھوٹا کون کہ مسلمان، دھوکے باز کون کہ مسلمان، مال خراب بیچنے والا کون کہ مسلمان، زیادہ مہنگائی سے بیچنے والا کہ وہی مسلمان۔ ہر برائی مسلمان میں آ چکی ہے، اور یوں کہنا شروع کر دیا لوگوں نے کہ اگر مسلمان سے لوگے تو دھوکہ کھا جاؤ گے، تو مال اچھا دے ہی نہیں سکتا مسلمان، جبکہ مسلمان کی تو یہ صفت ہے اچھا مال دینا اور اچھا مال لینا، نہ دھوکہ کھانا نہ دھوکہ دینا، یہ ایمان والے کی صفت تھی۔ لیکن حالات اتنے خراب ہوتے چلے گئے کہ جھوٹ عام ہو گیا۔ یوں کہتے جھوٹ نہیں بولیں گے تو کاروبار نہیں چلے گا، دھوکہ نہیں دیں گے تو کاروبار نہیں چلے گا، یہ حالت ہو چکی ہے۔ جبکہ یہ فرمایا کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور دھوکے باز جنت میں نہیں جائے گا، دھوکے باز جنت میں نہیں جائے گا۔ اور مسلمان کہہ رہا ہے کہ دھوکے کے بغیر کام چلتا ہی نہیں، جھوٹ کے بغیر کام چلتا ہی نہیں، اگر سچ بولیں گے تو ہمیں نفع ہی نہیں ہو سکتا، حالانکہ جھوٹا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ آپ سے زیادہ سچا نہ کوئی پیدا ہوا نہ ہو سکتا ہے۔ آپ نے جب تجارت کی تو سب سے زیادہ نفع کما کر لائے ہو۔ آپ کا لقب بھی صادق جب پڑا ہے کہ سچے ہیں آپ، سچے۔ جو سچائی کے ساتھ میں اپنا کام کرتا ہے، لوگوں کو اس کے اوپر اعتماد ہو جاتا ہے کہ وہ دھوکہ بھی نہیں دیتا، جھوٹ نہیں بولتا۔ جیسا مال ہوتا ہے نا ویسے بتلاتا ہے۔ اگر مال میں کوئی عیب ہے تو اسے بتلائے گا، کپڑے میں کوئی عیب ہے تو اسے بتلائے گا، دھوکہ نہیں دیتا، بھئی وہی سے لائیں گے جا کر، چاہے وہ مہنگائی کیوں نہ ہو۔ آدمی کا پھر اعتماد بن جاتا ہے۔ اس لیے اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا، اور ایک معاشرہ، گھر کا رہن سہن یہ دینی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کا معاشرہ دینی بنایا۔ آپ کے جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے 9 بیوی چھوڑی تھی آپ نے، اور ساری بیوی 11 تھیں آپ کے۔ 2 بیویوں کا پہلے انتقال ہو گیا، لیکن 9 تھی باقی، اور ان 9 کے ساتھ میں آپ کا پورا معاشرہ رہا ہے۔ گھر میں بیوی کو کیسے رہنا چاہیے، گھر میں بچوں کو کیسے رہنا چاہیے، وہ سب کچھ سکھلایا ہے۔ لیکن اب ہمارا معاشرہ بالکل بن گیا غیروں جیسا، غیروں جیسا، بالکل عیسائیوں جیسا، یہودیوں جیسا معاشرہ بنتا ہوا جا رہا ہے، اور دینی چیزیں بالکل ختم ہوتی ہوئی جا رہی ہیں۔ اس لیے اپنے معاشرے کو اسلامی بنانے کی پوری فکر کی جائے۔ اور ایک ہے اخلاق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے۔ آپ ذرا سی بات پر بدلہ نہیں لیا کرتے تھے، بلکہ اپنی ذات کے لیے تو بدلہ لیتے ہی نہیں تھے۔ اگر آپ کو غصہ بھی آتا تھا تو اللہ کے دین کے لیے آتا تھا، اگر آپ کو بدلہ لینا ہوتا تھا تو اللہ کے دین کے لیے بدلہ لیا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ ان 5 شعبوں میں اللہ یہ پورا دین منقسم ہو گیا ہے، جس کو میں نے مختصر طور پر بتلایا، ورنہ پورا قرآن اور پوری احادیث میں کئی لاکھ ہیں۔ ان ساری احادیثوں میں اور اس سارے قرآن پاک میں انہی 5 مضمونوں کو بیان کیا گیا تفصیل کے ساتھ میں۔ کہیں پر اعتقادات کا ذکر ہے، کہیں معاملات کا ذکر ہے، کہیں عبادات کا ذکر ہے، کہیں اخلاق کا ذکر ہے، کہیں معاشرے کا ذکر ہے، کہیں تفصیل کے ساتھ میں ہے، کہیں اجمالاً ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو محنت تھی کہ ہر انسان اللہ کا ایسا بندہ بن جائے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے، اس کی نگاہوں سے، اس کے کانوں سے، اس کی زبانوں سے، اس کے ہاتھ پیروں سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جس سے اللہ کی ناراضگی اترتی ہو۔ اس لیے ہم سب اس کی نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ پورے دین پر چلنے کی ہم نیت کریں گے، کوشش کریں گے، محنت کریں گے۔ دیکھو ہمیں یہاں پر ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ کوئی کتنا بڑا بادشاہ بن جائے تو یہاں تو رہے گا نہیں، جو
فرعون اتنا بڑا بادشاہ آیا وہ بھی چلا گیا، کئی سو سال رہا۔ نمرود بادشاہ آیا وہ بھی چلا گیا، اور اس سے پہلے بھی آئے بڑے بڑے، اس کے بعد بھی بڑے بڑے آئے، اور اب بھی بہت بڑے بڑے مالدار موجود ہیں، لیکن سب کو مرنا ہے، کوئی یہاں پر رہنے کے لیے نہیں آیا۔ تو ان گھروں سے کیا دل لگانا، ان مکانوں سے کیا دل لگانا، اس پیسے سے کیا دل لگانا، ان کھیتیوں سے کیا دل لگانا، ان چیزوں سے کیا دل لگانا، سونے اور چاندی سے کیا دل لگانا۔ ابھی کسی عورت کا انتقال ہو جاوے اور کان میں چیز پہننا کیوں، ناک میں پہننا کیوں، سب چھین لیں گے۔ یہ جاوے جی قبر میں، کسی کی قبر میں نہیں جاتی۔ اب ناک کی نوز سے خوب محبت ہو رہی ہے، کان کی بندوں سے بڑی محبت ہو رہی ہے، ہاروں سے بڑی محبت ہو رہی ہے، سونے چاندی کی انگوٹھی سے بڑی محبت ہو رہی ہے۔ ابھی انتقال ہو جاوے سب چھین لیں گے۔ تو ایسوں سے محبت نہیں کرنی چاہیے، محبت کرنی چاہیے اللہ سے، محبت کرنی چاہیے نبی سے، محبت کرنی چاہیے اعمال سے، محبت کرنی چاہیے قرآن سے، محبت کرنی چاہیے تیسرے کلمے سے، محبت کرنی چاہیے یہ درود شریف سے۔ یہ مرنے کے بعد بھی کام دیں گے، انہیں کوئی چھین نہیں سکتا، انہیں کوئی بانٹ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سب کو عمل کی توفیق نصیب فرماوے۔ اس لیے سب یہ نیت کریں، جیسے ہماری بہنیں یہاں پر ہی تعلیم سن رہی ہیں اور کر رہی ہیں، اپنے گھروں میں بھی تعلیم کا حلقہ شروع کریں اہتمام کے ساتھ۔ یہ نہیں کبھی کر لیا کبھی نہیں کیا، تو اس سے فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک وقت طے کیا جائے، چاہے دن میں کرو، چاہے رات میں کرو، چاہے صبح میں کرو، چاہے شام میں کرو، ایک وقت طے کر کے آدھا گھنٹے کی تعلیم اہتمام سے ہونی چاہیے۔ اس میں کتاب بھی پڑھی جائے، اس میں قرآن پاک کا مذاکرہ بھی کیا جائے، 6 نمبر کا مذاکرہ بھی ہو، اور اس میں تشکیل ارادے بھی ہوں، تو اس سے کام بڑھتا ہے، ذہن بنتا ہے۔ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اس میں بٹھایا جائے، جو بچے بولتے نہیں ان کو بھی گود میں لے کر بٹھایا جائے، کیونکہ بات وہ بھی سنتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں۔ چھوٹا سا بچہ 3 مہینے کا، اس سے بیٹھا نہیں جاتا، بولا نہیں جاتا، لیکن اگر اس کو ڈانٹا جائے تو ہونٹ نکال کر رونا شروع کر دے، نہ کرتے جی، ہم بھی تو کرتے ہوں گے ایسے بچے، ہونٹ نکال کر رونا شروع کر دیں، اور اگر اس سے محبت سے بولا جائے، پچکار کر تو ہنسنے لگے، وہ ہنسی آنے لگے بچے کو بھی، چھوٹے سے بچے کو بھی، اور رونا شروع کر دے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بات کو سمجھتا ہے وہ۔ تو اگر اس کے سامنے اللہ کی بڑائی کی، اللہ کی عظمت کی، قبر کی، جنت کی، جہنم کی، قرآن کی باتیں ہوں گی تو وہ بھی سمجھے گا، وہ اور وقت پہ بھی بولے گا جب بڑا ہو جائے گا تو۔ اس لیے اس کو خوب سمجھا، اس کے سامنے گالی نہ بکی جائے، اس کے سامنے الٹی سیدھے باتیں نہ کہی جائیں، کیونکہ اس کی آنکھ بھی کیچ کر رہی ہے، اس کے کان بھی کیچ کرتے ہیں، دونوں چیزیں کیچ کرتی ہیں، اور دل و دماغ پر وہ نقش ہو جاتی ہیں، لکھی جاتی ہیں، اور بڑے ہو کر کے پھر وہی کرتا ہے وہ بچہ۔ اگر ماں باپ گالی بکتے ہیں بچوں کے سامنے تو بڑے ہو کر گالی بکیں گے، الٹے سیدھے الفاظ بولتے ہیں تو یہ بچے بڑے ہو کر کے ویسے ہی بولیں گے، کیونکہ ان کے دلوں پر لکھا جا چکا ہے۔ یہ تو کاغذ تھے صاف، ماں باپ نے اس کے اوپر لکھ دیا، اب جو لکھ دیا وہی پڑھا جا رہا ہے۔ اس لیے اس کی پوری کوشش کریں اور اپنے مرنے کی پوری تیاری رکھیں کہ کبھی موت کا فرشتہ آ جائے، انشاءاللہ ہم تیار ہیں۔ موت کے بغیر اللہ سے ملاقات نہیں ہوتی ہے۔ ان الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے ملاتا ہے، پل کے بغیر کام چلنے والا نہیں ہے۔ اور ہمارا سب کا محبوب اللہ ہی ہے، ہمارا سب کا دوست اللہ ہی ہے۔ اللہ نے کہا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ اللہ نے خود کہا قرآن میں اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، اور دوست ملاقات تو موت کے بعد ہی ہوگی۔ اس لیے موت کی تیاری ہمیں سب کو رکھنا چاہیے، اور ہر وقت پکی سچی توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ کوئی گناہ ایسا نہ ہو جائے جس سے اللہ کی ناراضگی اتر جائے، کوئی گناہ ایسا نہ ہو جائے جس سے اللہ ہم سے ناراض ہو جائے، اور دنیا آخرت کے ہمیں بربادی نصیب ہو جائے، ہماری دنیا بھی بگڑ جائے اور ہماری آخرت بھی بگڑ جائے۔ اس لیے اس کی نیت کریں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ اس وقت میں 3 مرتبہ قل اللہ کی سورت پڑھ لیں، آگے پھر درود شریف پڑھ کے پھر دعا کر لیں۔